آج پھر کلاس کے بچوں نے اسد کے ساتھ کھیلنے سے منع کر دیا تھا۔ اس کے پاس ایک خاص قسم کی بو آتی تھی۔ سب بچے چڑھتے تھے۔ ٹیچر کو شکایت لگانے پر ٹیچر نے اسد کو سب بچوں سے الگ تھلگ ایک کونے میں بٹھا دیا تھا۔ بلیک بورڈ دیکھنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ اسد جو پہلے ہی کم گو تھا، اب اس بات کی وجہ سے اس کا اعتماد بھی زیادہ دکھائی دے رہا تھا۔ جیسے تیسے مس ہما کا پیریڈ گزرا۔ اگلا پیریڈ اردو کا تھا اور مس امرین تو بہت سخت ٹیچر تھی۔ وہ اب اسد کے بارے میں کیا راہ قائم کرے گی؟ اب اسد انہی سوچوں میں تھا کہ مس امرین کے آنے پر سب بچے کھڑے ہو گئے۔ بیٹھنے کا کہہ کر ٹیچر نے کلاس کا ایک چکر لگایا۔ اسد کو الگ تھلگ بیٹھا دیکھ کر پوچھا تو اس کے جواب دینے سے قبل ہی کلاس کا مانیٹر بولا، میم اسد نہاتا نہیں ہے، اس سے بہت بدبو آتی ہے، اس لیے اسے میم ہما نے الگ بٹھا دیا ہے۔ میم امرین نے خلاف توقع اسد سے نرمی میں پوچھا، آپ کیوں نہیں نہاتے؟ اسد کوئی جواب نہ دے سکا۔ جواب دیے بغیر ہونس کھڑا رہا۔ میم امرین نے اسے خاموش کھڑا دیکھ کر بیٹھنے کا کہہ کر واپس آ کر پڑھانا شروع کر دیا۔ اس طرح اسکول سے چھٹی کا وقت ہو گیا۔ یہ پہلا واقعہ نہیں تھا۔ صفائی کے معاملے میں اسد کی بہت سی شکایات اسکول کی ڈسپلن کمیٹی میں درج تھی، جن میں کبھی اس کے ناخن نہ تراشے ہونا، بال بڑے ہونا، جسم سے بدبو آنا، یونیفارم میلا ہونا، جوتے گندے ہونا شامل تھی۔ اسد کو نوٹس دیا جاتا اور ہر دفعہ وہ سائن ہو کر آ جاتا، مگر ہوتا کچھ نہ تھا۔ کلاس کے بچے اس کو مذاق کا نشانہ بنایا کرتے تھے۔ کوئی اس سے دوستی کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اس سے اسد کی شخصیت بہت بری طرح متاثر ہو رہی تھی۔ گھر پہنچ کر اسد نے اپنا اسکول کا بستہ زور سے جا کر کرسی پر پٹھا۔ ملازمہ کھانا لے کر آئی۔ اسد نے پوچھا، ممی کہاں؟ بیگم صاحبہ ایک پارٹی میں گئی ہیں۔ ملازمہ نے جواب دیا، میرا یونیفارم دو سہرا، ابھی 2 دن پہلے ہی تو دھویا تھا، ابھی کہاں گندا ہوا ہے، پرسوں دھو دوں گی، ابھی مجھے بہت کام سہرا نے ترت جواب دیا۔ اسد خاموش ہو گیا۔ وہ اب بحث نہیں کرتا تھا۔ 9 سال کا ہو گیا تھا، اب ہر بات سمجھنا شروع ہو گیا تھا، مگر اپنی بات نہیں سمجھا پا رہا تھا۔ باتھ روم میں جا کر کپڑے تبدیل کیے اور بھوکا ہی سو گیا۔ اس سے اپنی کلاس کے بچوں کی باتیں تکلیف دے رہی تھی۔ وہ آنسو بھری آنکھوں سے سوچتا سو گیا۔ آنکھ کھلی تو گھر میں ہلچل تھی۔ اسے حیرت ہوئی کیونکہ وہ اکلوتا تھا اور ممی پاپا تو لیٹ آتے، ورنہ ممی سارا وقت فون اور ٹی وی میں مصروف ڈرامے دیکھتی رہتی۔ ممی کے پاس اس کے لیے وقت نہیں تھا، ان کی اپنی مصروفیات تھی۔ اسد نے اٹھ کر منہ دھویا اور کمرے سے باہر اب اسے بھوک بھی زوروں کی لگی ہوئی تھی۔ گھڑی پر ٹائم دیکھا تو شام کے 6 بج رہے تھے۔ لاؤنج میں ایک عورت بیٹھی سہرا کو ڈانٹ رہی تھی۔ وہ ممی تو ہرگز نہیں تھی۔ اسد حیران ہوتے ہوئے آگے بڑھا تو جا کر دیکھا تو ولہانہ گلے لگ گیا۔ وہ اس کی پھوپھو ارم تھی۔ ارم کی ناک سے بدبو کا ایک جھونکا چھو کر گزرا۔ چہرے کا زاویہ تھوڑا بگڑا، مگر اسد کی محبت میں سے بھول کر اسد کو پیار کرنے لگی۔ کیسا ہے میرا بیٹا؟ ارم نے اسد کو پیار کرتے ہوئے پوچھا۔ بالکل ٹھیک، آپ اتنی دیر بعد کیوں آئی ہیں؟ میں آپ کو اتنا زیادہ یاد کر رہا تھا۔ پھوپھو کے گلے میں باہیں ڈال کر کہا، پھوپھو کی جان، اب میں آپ کے پاس چند ماہ رہنے آئی ہوں۔ آپ کے انکل ملک سے باہر جا رہے ہیں، میں نے سوچا میں آپ کے پاس چلی جاؤں۔ زبردست، یہ تو بہت اچھا ہو گیا، اسد نے خوشی سے چھلانگ لگاتے ہوئے کہا۔ سہرا، اب مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے کھانا لا دو، اسد نے سہرا سے کہا۔ تم نے دن کو کھانا نہیں کھایا؟ ارم نے استفسار کیا۔ نہیں پھوپھو، دل نہیں چاہ رہا تھا، اسد نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ دل کیوں نہیں چاہ رہا تھا؟ اچھا ایسا کرو سہرا، نوڈلز ہیں تو وہ فرائی کر لاؤ، اب اگر کھانا کھا لیا تو پھر رات کو کھانا نہیں کھائے گا، یہ ارم نے سہرا کو بولا۔ وہ برچی خانے میں چلی گئی۔ ارم نے اسکول کی تفصیلات پوچھنا شروع کی تو اسد کا موڈ خراب ہو گیا۔ اب آپ آ گئی ہیں نا تو میں اسکول سے چھٹیاں کروں گا، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے، اسد نے ارم سے کہا۔ اسکول سے واپس آ کر ہم ساتھ ہی تو ہوں گے، اس میں چھٹیاں کیوں کرنی ہیں بھلا؟ ارم نے جواب دیا۔
इरम ने महसूस किया असद स्कूल के नाम पर चिढ़ जाता है। इसने मौजू तब्दील करती हुई मम्मी पापा का पूछना शुरू कर दिया। असद ने तफसील बताना शुरू की। इरम सुनकर हैरान हो गई कि माँ के होते हुए बच्चा मुलाजमों के भरोसे पर रहा है। माँ को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। वो कुछ सोच कर चुप हो गई। इतने में असद की मम्मी सना भी आ गई। आते ही इरम को देखा तो खुशी के मारे चीख निकल गई। बैग एक तरफ फेंका और लपक कर उसे गले लगा लिया। कहानी अभी जारी है। मुकम्मल कहानी देखने के लिए कहानी की दूसरी वीडियो मुलाहिजा फरमाइए। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।